بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. معرفہ نکرہ کی ہماری بحث مکمل ہو چکی. اب ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام جنس کے اعتبار سے. جنس کے اعتبار سے جس کو ہم بولتے ہیں اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسم ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث. جو ہم نے اسم کی اقسام پڑھی تھی وہ تو جامع، مصدر اور مشتق تھا. تقسیم کے اندر مذکر اور مؤنث وہ تقسیم تقسیم کے اندر جنس کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوتی ہے مذکر اور مؤنث کی. تقسیم اقسام یہ لکھی ہوتی ہے. مذکر بولتے ہیں ایسا اسم جس میں علامات تانیث ایسا اسم جس میں علامات تانیث لفظاً یا معناً نہ پائی جائے. علامات تانیث پہلے ہم لکھ دیتے ہیں. علامات تانیث تین ہوتی ہیں. نمبر 1 گول تا، نمبر 2 الف مکسورہ، نمبر 3 الف ممدودہ. ایسا اسم جس میں علامات تانیث لفظاً و معناً نہ پائی جائے وہ مذکر ہے. مثال رجل، قلم، ثوب. تمیز کیا تھی؟ مؤنث فیمیل. ایسا اسم جس میں علامات تانیث مؤنث ہونے کی علامت نہ پائی جائے. مؤنث ہونے کی علامات تانیث کیا سی ہوتی ہے؟ یہ والی. یہ الف ممدودہ وہ ابھی گولتا ہوتا ہے. جیسے گولتا کی مثال دیکھیں، جیسے عائشہ، علی مکسورہ کی مثال دیکھیں جیسے کبرا. یہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے نا اس کو مکسورہ بولتے ہیں. کبرا، صغرا وغیرہ. ممدودہ جیسے حمراء، وہ سینٹر میں جو لکھا رہا ہے ہاں یہ حمزہ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو وہ علی ممدودہ ہوتا ہے. پہلے ہم اس کو دیکھ لیں پھر اس کو بھی دیکھتے ہیں. یعنی میں نے یہ اس لیے لکھے تاکہ یہ قریب سمجھنا آسان ہو. ایسا اسم جس میں علامات تانیث لفظاً و معناً نہ پائی جائے، ٹھیک ہے، وہ کلمہ مذکر ہوتا ہے. مؤنث ایسا اسم جس میں علامات تانیث لفظاً یا معناً پائی جائے. ایسا اسم جس میں علامات تنیث لفظاً
یا مانن پائی جائے وہ کلمہ مونس ہوتا ہے. واضح؟ اب دیکھیں لفظ کی مثال. لفظ دیکھیں عائشہ تو لامت لفظی آ رہی ہے نا, بولتا آخر میں آ گئی. میمونہ تو بولتا آخر میں آ رہی ہے. اسی طرح ہم لے لیں لفظ کبرا, یہ بھی ایک مونس لفظی لامت لفظ میں کھڑی زبر آ رہی ہے. ہم لیں بیضاء, علی ممدودہ آ رہا ہے, علی مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمہ میں. یہ لامت یہ لفظی صاحب مان بھی دیکھیں. مثلا زینب, مریم, ہندن, عورت کا نام ہندا. اب دیکھیں زینب مونس ہے, اس میں علامت کیا ہے؟ عورت ہے. اچھا, اس میں کوئی علامت, یہ مان اس کو بولتے ہیں. مانوی, یہ مانوی ہے, اس کو تنیس مانوی بولتے ہیں. جس کے آخر میں یہ گول تال مقصورہ ممدودہ آ جائے, یہ تنیس لفظی کی مثال ہے. مانن جیسے زینب, مریم, ہند. اسی طرح ارزم, زمین جو ہے یہ مونس استعمال ہوتی ہے. اسی طرح لفظ ہے شمسن, سورج جو ہے یہ بھی مونس استعمال ہوتا ہے. لفظ شمس. ارزن, اب ارز لفظ مونس ہے, اس کی یعنی کہ اس میں کوئی علامت نہیں, یہ مانن مونس ہے. شمسن مونس ہے, اس میں کوئی علامت, یہ مانن مونس ہے. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک واضح؟ یہ تو ختم کرنا. ہم علامات تنیس کی تعریفات پڑھتے ہیں. گول تا تو بالکل واضح نا, یعنی کسی کلمے کے آخر میں ایسی تا آ جائے جو ساکن ہوتے وقت, یعنی جو وقف کرتے وقت ہائے سکتہ سے بدل جائے, یعنی ہا ساکن سے بدل جائے, جس کو آپ تائے مدبرہ کہتے ہیں. القاریعہ, ہا ساکن سے بدل جاتی ہے. القاریعہ تو ہے نا, آخر میں گول تا آ رہا ہے. یہ مریم کے نیچے کیا لکھا آپ نے؟ مریم, ہندن, ارزن, شمسن. کسی کلمے کے آخر میں گول تا ہے وہ تو بالکل سمپل ہے, آپ کہہ لیں تائے مدبرہ آ جائے, ٹھیک بات ہے. علی مقصورہ, علی مقصورہ کیا ہے وہ لکھیں. کسی اسم کے آخر میں الف زائدہ برائے تانیث کے ہو. کسی اسم کے آخر میں الف زائدہ, زائدہ معنی سمجھیں, یعنی اضافی حرف ہے, اور برائے تانیث, برائے تانیث کا معنی وہ الف اس کلمے کو مونس بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ علی مقصورہ کی تعریف ہے. مثال بھی دیکھتے ہیں. لفظ ہے زارابا, زائدہ ایکسٹرا, ہاں زائدہ ایکسٹرا. کسی اسم کے آخر میں الف زائدہ برائے تانیث کے ہو وہ کلمہ علی مقصورہ کہلاتا ہے. لفظ ہے ناسا, زارابا, اس کے حرف کتنے ہیں؟ 3, زواد, را, با. اس میں تفضیل مونس آتی ہے زربا, بہت زیادہ مارنے والی عورت. زربا, اس کا معنی زارابا, یہ اصلی الف زائدہ ہے. زربا. لفظ ہے کابارا, کابارا, اسے کبرا, اکبر, کبرا, ہاں اکبر سے کبرا. اب دیکھیں زربا, الف زائدہ بھی ہے نا, کیونکہ زاد, را, با یہ 3 اصلی حرف ہیں. اس کو بولتے ہیں نفس کلمہ کے روح. نفس یعنی اصلی حرف 3 ہے, الف زائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو اوپر مقصورہ ہے, یہ الف علی کھڑی زبر کی جو آ رہا ہے صورت میں, اس کو الف بولتے ہیں. الف کھڑی زبر کی جو آنے والا ہے. الف زائدہ بھی ہے, اور برائے تانیث کے, برائے تانیث کا معنی ہے یعنی ازربو, یہ مذکر کے لیے آتا ہے. اب ازربو اس میں تفضیل کو مونس بنا لو, آخر میں کھڑی زبر لگائے تھے. زربا, یہ الف
اس کلمے کو مونس بنانے کے لیے استعمال یہ یا بھی تو لگا ہوا ہے، یا بھی ہاں مونس، یا بنا کے کھڑی دبر لگاتے ہیں اس میں، کھڑی دبر ایسی یہاں پہ کیا لگا ہے؟ زربا، زربا. با کے اوپر اگر کھڑی زبر نہیں آئے گی، ہاں ہاں داری بات یہاں پہ آئے گی. با پہ، با پہ، ہاں زربا پہ بھی آ جائے گی. با پر تو زبر ہے نا. زربا جو آپ لکھ رہے ہو بے الف با ہے، بے کے اوپر الف مقصور ہے. با پر زبر ہے، آگے یا پہ کھڑی دبر ہے. زربا لکھے ذرا سمجھ نہیں ہے. زربا، زر با، با پر زبر ہے، یہ یا پہ کھڑی دبر ہے. با کے بعد یہ پہ اوپر. اچھا یہ جو آپ دیکھیں یار یہ یہاں پہ جو کھڑی زبر ہے یہ الف زائد. جی کبرا سغرا یہ سب دیکھ. صاد غین را اصلی حرف ہے، یا آخر میں کھڑی زبر زائدہ ہے برائے تنیس کی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کھڑی زبر آنی ہے وہ یا کے ساتھ ہی آنی ہے. نہیں اس کیوں کو نہیں آئے گی؟ لفظ بھی آ سکتی ہے، اس کے لفظ بھی الگ طور پر بھی آ سکتی ہے. جیسے ہم زربا لکھ ویسے بھی ہاں عموماً زیادہ ایسی آئے گی، یا کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے زیادہ تر اس کا استعمال. کبرا، جی کبرا میں جو ہے مونس ہو. جی جی جی. اسی طرح نصرہ، علما بہت زیادہ جاننے والی. عالمہ، واقع عین لام میم. وہ اس میں بھی تو آتی ہے نا موسیٰ. ہاں وہی ابھی بتانے لگا ہوں. علما، علما، عالمہ نا، عین لام میم اصلی حرف ہے، آخر میں کھڑی زبر کیا ہے؟ زائد برائے تنیس کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس لفظ کو مونس بنانے کے لیے آخر میں کھڑی زبر لائی جا رہی ہے. یہ ہے برائے تنیس کا معنی. علماء میں بہت زیادہ جاننے والی. ہاں بہت زیادہ جائے. اب دیکھیں لفظ ہے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ. اب موسیٰ کے آخر میں بھی کھڑی زبر ہے، الف زائدہ ہے، لیکن برائے تنیس کے وہ کھڑی زبر اس لفظ کو مونس ہے نہیں بنا رہا ہے، لہذا یہ کلمہ مونس نہیں ہوگا. یہ مانن نہیں ہوگا. لفظاً بھی نہیں ہوا نہ مانن ہوگا. ہم نے کہا ہے دو شرطیں ہیں مقصورہ کی مونس ہونے کے لیے، ایک وہ زائدہ ہو، دوسرا برائے تنیس ہو. یعنی وہ الف اس کلمے کو مونس ڈکلیئر کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو، مونس بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہو. اب یہاں پر علماء کو مونس کس نے بنایا؟ کھڑی زبر نے. زربا میں الف، کبرا میں، صغرا میں. اب یہاں پر موسیٰ میں آخر میں کھڑی زبر زیادہ ہے، الف زیادہ ہے، لیکن اس کلمے کو مونس بنا رہا نہیں، لہذا موسیٰ یہ مونس نہیں ہوگا. نہیں وہ تو نہیں ہوگا، لیکن کھڑی زبر آنے کا ایز اے جنرل رول وہ تانیث ہی بناتا ہے. ہر وہ کھڑی زبر تنیس بناتا ہے جس میں دو کوالٹیاں ہوں، ایک زائدہ ہو، دوسرا وہ برائے تنیس کے. زائدہ اور تنیس ہو. برائے تنیس کے، برائے تنیس کا معنی وہ مونس بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہو، وہ الف اس کلمے کو مونس بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پڑھ کے نا اس کا مغرور یعنی موسیٰ مذکر کا نام، اس کا معنی یہ الف اس کو تنیس نہیں بنا رہا ہے. عیسیٰ جو ہے مذکر کا نام ہے، یحییٰ جو ہے مذکر کا نام ہے، اس کا معنی اس کا مدلول مونس نہیں ہے، معنی یہ کھڑی زبر اس کو تنیس نہیں بنا رہا ہے. نہیں کوئی ایسے نام آ جاتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہاں نہیں اس ہاں کہ لیڈیز اس ہے. کا حال بھی ہے. علی مقصورہ برائے تنیس کے صرف دو کلموں کے آخر میں آتا ہے. کتنے کلموں کے؟ دو. علی مقصورہ برائے تنیس یعنی تنیس کے لیے استعمال کرنے کے لیے دو. ایک میں کہتا ہوں بڑائی کا بھائیوں پر کم واتی نہ ہے. ایک ہے اس میں تفضیل کی مونس پر، دوسرا ہے صفت مشبہ کی مونس پر. اس میں تفضیل کی مونس پر اور صفت مشبہ کی. ہاں ان دو کلموں کے آخر میں الف جو ہے مقصورہ وہ زائدہ برائے تنیس کہتا ہے. اچھا ایک منٹ اب دیکھیں ازرابو سے اس میں تفضیل کی مونس آئے گی زربا، انصارو سے نصرہ، عالمو سے علما، ٹھیک ہے، افتحو سے فتحا، امنعو سے منعا. دوسرا صفت مشبہ کی مونس یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا.
فعیل فعول ہے نا. سکران کس کو بولتے ہیں؟ نشئی کو. اس کی مونس سکا سکرا. ایک منٹ, آپ نے صفت مشبہ میں بتایا جو وزن ہے فعیل فعول. اور بھی وزن ہے, یہ میں نے صرف پہچان کے لیے بتایا ہے کیونکہ صفت مشبہ بھائیوں نے پڑھی نہیں ہوئی, اس لیے اس کو ایک دو وزن میں نے بتایا. جو آپ وزن بتا رہے ہیں وہ آپ نے پڑھا ہے نہیں؟ گڑا ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے بھائی. صفت مشبہ کی مونس یعنی ان دو لفظوں کے آخر میں جو ان دو کلموں کے آخر میں جو کھڑی زبر ہوگی وہ برائے تنیس کے ہے, اس کے علاوہ جو ہوگی وہ برائے تنیس کے نہیں ہوگی. یہ دو ہوگی وہ مونس بنائے گی. ہاں یعنی جو اس میں تفضیل کی مونس اور صفت مشبہ کی مونس, ان کلموں کے آخر میں جو کھڑی زبر ہوگی وہ برائے تنیس کی ہوگی, اس کے علاوہ جو آئے گی وہ برائے تنیس کے وہ مذکر. ہاں مذکر کے لیے آسان ہے میرے خیال سے. نہیں ہے تھوڑا سا اس میں تبدیل اور صفت مشبہ کی مونس کیا. چلے یہاں تک ہی رہیں, پھر اگلا سبق ہم نا چلے مشبہ مونس یہ سب بتا رہا ہوں. جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں, مذکر اور مؤنث. مذکر کہتے ہیں ایسا اسم جس میں علامات تنیث لفظاً یا معنی نہ پائی جائے. علامات تنیث تین ہوتے ہیں, گول تا ہے, الف مکسورہ ہے اور الف ممدودہ ہے. مؤنث کی تعریف دی ایسا اسم جس میں علامات تنیث لفظاً یا معنی پائی جائے. لفظاً کی مثال تھی عائشۃ, میمونۃ, کبرا, صغرا, زربا وغیرہ, حمراء, بیضاء وغیرہ. یعنی کہیں پہ کھڑی زبر آ رہی ہے, کہیں پہ الف ممدودہ آ رہا ہے, کہیں پہ گول تا آ رہی ہے. معنی کی مثال تھی جیسے ارض, شمس, ید, مریم, زینب وغیرہ. ٹھیک ہے, اس میں کیونکہ کوئی بھی ان علامتوں میں سے علامت ہے لیکن یہ لفظ مونس ہے, اس کو مانوی علامت بولتے ہیں. یہ مان تنیث مانوی اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے گولتا, یعنی کسی کلمے کے آخر میں تائے مدورہ ہو وہ مونس ہوگا, اگرچہ وہ مذکر کا نام ہی کیوں نہ ہو, وہ لفظ مونس. طلحہ گولتا آ رہی ہے, اس کا مدلول مذکر ہے, یعنی یہ جس پر دلالت کر رہا ہے تو وہ لفظ مذکر ہے, لیکن یہ لفظ پر احکام مونس کے جاری ہوں گے. گولتا آ رہی ہے. دوسرا تھا علی مکسورہ. علی مکسورہ کہتے ہیں ایسا اسم جس کے آخر میں الف زائدہ برائے تنیث کے ہو. برائے تنیث کا معنی اس لفظ کو مؤنث بنانے کے لیے اس الف کو استعمال کیا جا رہا ہو. الف مکسورہ زائدہ برائے تنیث کے عربی کلام میں دو کلموں کے آخر میں آتا ہے. نمبر ایک اس میں تفضیل کی مؤنث پر, نمبر دو صفت مشبہ کی مؤنث پر. بس اس کے علاوہ جس پہ بھی آ جائے وہ علی مکسورہ نہیں ہوگا, یعنی برائے تنیث کے. جو الف کسی کلمے کو مؤنث بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ الف نہیں ہوگا, جیسے موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے, یحییٰ ہے, عصا آ رہا ہے کھڑی زبر. اس میں تفضیل اور صفت مشبہ کی مؤنث پر الف مکسورہ مؤنث کی علامت ہے. جی ہاں, جو الف مکسورہ زائدہ برائے تنیث کے آتا ہے وہ صرف دو کلمے عربی کلام میں. کتنے؟ ایک الف مکسورہ, ایک اس میں تفضیل کی مؤنث, دوسری صفت مشبہ. اس میں تفضیل کی مؤنث کی مثال ہے ضربہ, کبرا, صغرا وغیرہ. اس کی مثال سقرا, سقران مذکر کے لیے, سقرا مؤنث کے لیے. مثال عربی کے اندر بولتے ہیں عطشان, پیاسا مرد, پیاسا, عطشا پیاسی عورت. اب اسی طرح جوعان, بھوکا مرد, اس کی مؤنث آتی ہے, بولے بھائی, جوعا, اس میں تفضیل ہے. دونوں اس میں تفضیل. عطشا, جوعا, یعنی یہ صفت مشبہ بھائی, اس میں تفضیل کتنی بار پڑھا ہے مذکر کے لیے, از افعال مؤنث کے لیے فولا, ضربا, نصرا, کبرا, صغرا, یہ اس میں تفضیل کی مؤنث ہے. صفت مشبہ کی مؤنث عطشا, جوعا, یعنی یہ کہنے صفت مشبہ کے جو عارضی وصف, عارضی وصف سمجھتے نا,
यानी बंदे के अंदर कोई आर्जी खूबी पाई जाए, प्यासा आर्जी खूबी है ना, पानी पी लिया उसको हम कह सकते हैं ये अतिशा या अतिशानु ये प्यासा मर्द है, अतिशा ये प्यासी, ये आर्जी वसफ। आर्जी वसफ के लिए मुज़क्कर के लिए सिफ्ते मुशब्बा का वज़न इस्तेमाल होता है फ़ालान क्या, और मुअन्नस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़ाला। आर्दी समय क्या आर्दी इनको बताएं क्या चीज़ होती है। टेम्परेचर, लेकिन क्या ये सिफ्ते मुशब्बा का एक और वजन बता रहा है? सिफ्ते मुशब्बा का यानी वो सिफ्ते मुशब्बा के सीगे जो आर्जी वसफ पर दलालत करते हैं, आर्जी खूबी पर, अच्छा, उनके लिए मुज़क्कर का सीगा फ़ालानु के वजन पर आएगा, मुनस के सीगा फ़ाला के वजन पर आएगा। जौआनु भूखा मर्द फ़ालानु के वजन पे, जौआ भूखी औरत फ़ाला के वजन पे, अतशानु प्यासा मर्द, अतशा प्यासी औरत, सकरानु पंगी मर्द, सकरा नशे वाली औरत यानी जो नशे की आदत की हो, और हाथ क्योंकि ये आदि वसफ है ना बाद जो छड़ भी कर जी, नहीं छठ से मुराद अच्छा, जब वो हालत खत्म तो उसको हम सकरा तो नहीं कह सकते, ठीक है।